چلے آج کی گفتگو ایک ایسے احساس سے شروع کرتے ہیں جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے۔ ایک طرف تو ہم پر ہر وقت یہ دباؤ ہوتا ہے کہ اپنی تقدیر خود بنائیں، ہر چیز کو کنٹرول کریں، اور دوسری طرف کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں زندگی کی گاڑی کسی اور ہی سمت میں جا رہی ہے۔ یہ جو بے بسی اور دباؤ کے بیچ میں پھنس جانے کا احساس ہے نا، یہ بہت تھکا دینے والا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں میرا خیال ہے یہ احساس بہت شدید ہو گیا ہے۔ قدیم فلسفوں سے لے کر آج کی سیلف ہیلپ کتابوں تک ہر کوئی اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہے کہ ہمارا اختیار کتنا ہے اور تقدیر کتنی۔ آج ہم اسی سوال کو ایک بہت ہی خاص نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے صوفی مفکر حضرت واصف علی واصف کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اچھا، تو آج کا ہمارا مقصد صرف تقدیر اور اختیار کی وہ پرانی بحث دہرانا نہیں ہے، بلکہ واصف علی واصف کے نقطہ نظر سے یہ سمجھنا ہے کہ کیا ان دونوں انتہاؤں کے بیچ کوئی تیسرا راستہ بھی ہے، کوئی زیادہ پرسکون، زیادہ بامقصد راستہ؟ جی بالکل، کیونکہ ان کا کمال ہی یہی تھا کہ انہوں نے اس پیچیدہ فلسفے کو عام انسان کی زندگی سے جوڑ دیا۔ ان کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ تقدیر کو سمجھنا ایک طرح سے ایک نقشہ حاصل کرنے جیسا ہے۔ ایک نقشہ؟ جی، ایک ایسا نقشہ جس کی مدد سے ہم زندگی کے طوفانوں میں اپنی کشتی بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ بس لہروں کے رحم و کرم پر رہیں۔ تو آئیے اسی نقشے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف کے نزدیک تقدیر اور اختیار کا یہ جو نازک سا فرق ہے، یہ آخر ہے کیا؟ وہ اس گتھی کو کیسے سلجھاتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بنیادی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تقدیر کو کوئی لکھی ہوئی جامد اسکرپٹ نہیں مانتے۔ اچھا؟ وہ اسے ایک کہہ لیں فریم ورک یا ایک کھیل کے میدان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کھیل کا میدان؟ یہ دلچسپ ہے۔ جی، یعنی الہی تقدیر وہ بڑا دائرہ ہے جس کے اندر ہم سب موجود ہیں۔ اس میں فطرت کے قوانین، ہمارے والدین، ہمارا ملک، وہ حالات جنہیں ہم نے خود نہیں چنا، یہ سب ہمارا کھیل کا میدان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کھیل کا میدان تقدیر ہے، لیکن پھر ہمارا اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارا اختیار اس میدان کے اندر کھیلنے کا طریقہ ہے، یعنی ان دیے گئے حالات میں ہم کیا فیصلے کرتے ہیں، ہماری نیت کیا ہوتی ہے، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارے اختیار ہے۔ واصف صاحب کی ایک بہت خوبصورت بات ہے جو اس تصور کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ جی؟ وہ کہتے ہیں کہ دریا کا بہاؤ تقدیر ہے، لیکن مچھلی اس میں کس سمت میں تیرتی ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ واہ! ہم دریا کا رخ نہیں بدل سکتے، لیکن اپنی تیراکی میں ماہر ضرور ہو سکتے ہیں۔ یہ مثال تو بہت واضح ہے، لیکن یہاں ایک عملی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر کسی کا کھیل کا میدانی بہت مشکل ہو، مثلاً کوئی شخص شدید غربت یا بیماری میں پیدا ہوا ہو، جبکہ دوسرا صحت اور دولت کے ساتھ، تو کیا یہ نہیں لگتا کہ پہلے شخص کے لیے کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی بہت مشکل بنا دیا گیا ہے؟ اس کے اختیار کی گنجائش تو بہت کم رہ جاتی ہے نا؟ یہ ایک بہت اہم اور بالکل جائز سوال ہے، اور واصف صاحب اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے کہ سب کے لیے میدان ایک جیسا نہیں ہے۔ وہ ظاہری مساوات کی بات نہیں کرتے، ان کا نقطہ نظر اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل کامیابی دنیاوی نتائج میں نہیں، بلکہ اس کوشش اور نیت کے خلوص میں ہے جو ان حالات کے اندر کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے غربت میں پیدا ہونے والا شخص اپنے محدود وسائل میں جس صبر اور خلوص نیت سے کوشش کرتا ہے، وہ اسے روحانی طور پر اس مقام پر پہنچا دے جہاں امیر شخص اپنی تمام آسائشوں کے باوجود کبھی نہ پہنچ سکے۔ اصل پیمانہ نتیجہ نہیں، سفر ہے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی کا معیار ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ ہم جسے کامیابی یا ناکامی سمجھتے ہیں وہ اصل میں تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اصل چیز وہ اندرونی تبدیلی ہے جو کوشش کے دوران آتی ہے۔ بالکل، اور یہی سمجھ ہمیں حالات کا غلام بننے کے بجائے ان میں ایک فعال کردار ادا کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ جاننا کہ کون سی چیزیں ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہیں ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، اور یہ سمجھنا کہ ان دائروں کے اندر ہمارا رد عمل، ہماری نیت، ہماری کوشش، یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہمیں با اختیار بناتا ہے۔
تو یہ محض تقدیر پر سر جھکا دینا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تقدیر کے ساتھ ایک باشعور شراکت داری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شراکت داری والا خیال بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری کوشش اور نیت بھی اسی بڑے منصوبے کا حصہ ہیں۔ جی۔ تو پھر روزمرہ کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ مثلا ایک شخص نوکری تلاش کر رہا ہے، معیشت خراب ہے، کمپنیاں بھرتیاں نہیں کر رہیں، یہ اس کا کھیل کا میدان ہو گیا۔ ایسے میں اس کی روزمرہ کی جدوجہد، سینکڑوں ریزیومے بھیجنا، انٹرویو کی تیاری کرنا، اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ یہاں پر نیت اور غیب کے ہاتھ کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف کے مطابق انسان کی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بشرطے کہ اس کی نیت خالص ہو۔ اچھا۔ اب نوکری ڈھونڈنے والے کی مثال لیتے ہیں۔ اگر اس کی نیت صرف پیسہ کمانا ہے تو شاید اسے مایوسی ہو، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے معاشرے میں کوئی مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اپنے خاندان کی کفالت کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ہر کوشش، ہر ریزیومے بھیجنا ایک عبادت بن جاتا ہے۔ اور اس سے غیب کا ہاتھ کیسے حرکت میں آتا ہے؟ کیا یہ کوئی جادوئی فارمولا ہے کہ اچھی نیت رکھو تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، یہ کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہے۔ غیب کا ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی طرف سے پوری کوشش اور خلوص نیت سے کام کرتے ہیں تو کائنات یا کہہ لیں الہی نظام آپ کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جیسے؟ اور آپ اپنا کام شروع کر دیں۔ غیب کا ہاتھ ہمیشہ ہماری توقعات کے مطابق کام نہیں کرتا، لیکن وہ ہمیشہ بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اس میں خطرہ بھی ہے۔ کئی بار لوگ یہ سوچ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو نیت بھی اچھی رکھی، کوشش بھی پوری کی، لیکن نتیجہ پھر بھی برا نکلا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت میں ہی کوئی کھوٹ تھا؟ یہ سوچ تو انسان کو مزید احساس گناہ میں مبتلا کر سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ یہ اس فلسفے کی سب سے غلط تشریح ہے۔ واصف صاحب یہ نہیں کہتے کہ اچھی نیت ہمیشہ اچھے دنیاوی نتیجے کی ضمانت ہے۔ بعض اوقات غیب کا ہاتھ ہمیں ناکامی یا مشکل کے ذریعے کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ سکھانا چاہتا ہے؟ جی، ہو سکتا ہے وہ ناکامی ہمیں تکبر سے بچانے کے لیے ہو، یا ہمیں کسی بڑے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے ہو، یا ہمیں صبر و استقامت سکھانے کے لیے ہو۔ تو نتیجہ برا آنے کا مطلب یہ نہیں کہ نیت خراب تھی، بلکہ یہ ہے کہ اس نتیجے میں بھی ہمارے لیے کوئی پوشیدہ حکمت ہے۔ اصل بات اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے، یعنی کوشش اور نیت، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا متحرک توازن ہے۔ جی، ایک طرف اپنی پوری طاقت سے کوشش کرنا اور دوسری طرف نتیجے کے معاملے میں مکمل توکل کرنا۔ لیکن یہ توازن قائم رکھنا ہی تو سب سے مشکل کام ہے۔ لوگ یا تو سب کچھ تقدیر پر ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ان کے اپنے کنٹرول میں ہے اور پھر ناکامی پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی، اور واصف علی واصف کا راستہ انہی دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ وہ تدبیر اور توکل کو یکجا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تدبیر اور توکل؟ تدبیر یہ ہے کہ آپ اپنے جہاز کو چلانے کے لیے تمام ضروری علم، محنت اور مہارت استعمال کریں۔ آپ موسم کا حال دیکھیں، نقشے کا مطالعہ کریں، جہاز کو بہترین حالت میں رکھیں۔ لیکن توکل یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ سمندر میں اچانک طوفان بھی آ سکتا ہے جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ اس وقت آپ گھبرانے کے بجائے اپنی پوری مہارت استعمال کرتے ہوئے اس طوفان کا مقابلہ کریں اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہی سوچ انسان کو بے بسی سے نکال کر بااختیار بناتی ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں تو یہ فہم ہمیں ایک بہتر اور بامقصد زندگی گزارنے میں عملی طور پر کیسے مدد دیتا ہے؟ میں خاص طور پر آج کے دور کی پریشانی، ڈپریشن اور ناکامی کے خوف کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں۔ اس کا سب سے بڑا عملی فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے کندھوں سے نتیجے کا بوجھ اتار دیتا ہے۔ نتیجے کا بوجھ؟ جی، جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کا کام صرف خلوص نیت سے بہترین کوشش کرنا ہے اور نتیجہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، تو ناکامی کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ہر کام ایک طرح کے سکون اور آزادی سے کرتے ہیں، نہ کہ مستقبل کے خوف یا انعام کے لالچ میں۔ یعنی اصل کامیابی نتیجہ حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنی بہترین کوشش کرنا اور اس عمل سے لطف اندوز ہونا ہے۔ یہ سوچ تو زندگی سے بہت بڑا ذہنی بوجھ ہٹا دیتی ہے۔ بالکل، یہ آپ کو حال میں جینا سکھاتی ہے۔
जब आप नतीजे की फिक्र से आज़ाद हो जाते हैं तो आप अपनी पूरी तवज्जो और तवानाई अपने मौजूदा काम पर लगा सकते हैं। सही। इससे आपके काम का मयार भी बेहतर होता है और आपको एक गहरा अंदरूनी सुकून भी मिलता है। ये एक तरह की ज़हनी और रूहानी लचक पैदा करने का फॉर्मूला है। ये बात बहुत अहम है। यानी जब जिंदगी में गैर मुतवक्के मुश्किलात आती हैं, जब मंसूबे नाकाम होते हैं, तो ये सोच हमें टूटने से बचाती है। हम सूरत हाल को ज़ाती नाकामी के तौर पर देखने के बजाय एक बड़े मंसूबे के हिस्से के तौर पर देखते हैं, जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। जी, ये फलसफा सिखाता है कि जिंदगी का मकसद तकदीर को बदलने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि तकदीर के दिए हुए हालात में अपने हिस्से का किरदार बेहतरीन तरीके से निभाना है। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसे हर हाल में इत्मीनान नसीब होता है। चाहे हालात उसके हक में हों या मुखालिफ, उसका अंदरूनी सुकून बरकरार रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है। ये एक ऐसी कैफियत है जिसे वासिफ साहब मुकाम रज़ा कहते हैं। मुकाम रज़ा यानी इलाही मंसूबे पर राज़ी रहना, बगैर अपनी कोशिश तर्क किए। आज की इस गुफ्तगू से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि वासिफ अली वासिफ की तालीमात महज तकदीर को गैर फ़ाल तौर पर मान लेने का दर्स नहीं देती, बल्कि ये इंसानी कोशिश और इलाही मर्जी के दरमियान एक फ़ाल और बाशऊर शराकत की दावत है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ज़िंदगी को एक नए माने अता करता है। बिल्कुल, ये तकदीर की जामिद तशरीह को चैलेंज करता है और इसे एक जिंदा हकीकत के तौर पर पेश करता है जिसमें हम सब शरीक हैं। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी एक ऐसा खेल है जिसके उसूल तो तय हैं जी, और इसी खेल को खूबसूरती, खुलूस और हिम्मत से खेलना ही जिंदगी का असल मकसद है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के मुसन्निफ भी हैं और किरदार भी। कहानी का बड़ा प्लॉट शायद पहले से मौजूद हो, लेकिन उसके मुकालमे, उसके एक्शंस, वो हम हर लम्हा खुद लिख रहे हैं। और जाते जाते सोचने के लिए ख्याल छोड़े जाता हूँ। जी जरूर। अगर हमारी नीयतें और कोशिशें भी उसी इलाही मंसूबे का हिस्सा हैं और हमारी हर छोटी से छोटी चॉइस भी अहम है, तो क्या इससे हमारे रोजमर्रा के अमाल को देखने का अंदाज नहीं बदल जाता? इस शौर के बाद सुबह उठकर अपने खानदान के लिए नाश्ता बनाना, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना या किसी अजनबी को देखकर मुस्कुरा देना, क्या ये मामूली काम रह जाते हैं? या ये भी इस अजीम इलाही मंसूबे में हमारी मुकद्दस जिम्मेदारी और हमारी इबादत बन जाते हैं?